یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، خوب تیاری کر کے رکھو، اپنے دشمنوں کو ڈرا کے رکھو، اپنے اور اللہ کے دشمنوں پر ہیبت طاری کر کے رکھو۔ جنگی تیاری رکھنا، اسلحہ سازی رکھنا، یہ تو دین خود بتا رہا ہے۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت اہم 17 رمضان المبارک یوم بدر ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور فتح مبین عطا فرمائی۔ یوم بدر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوم الفرقان کہا، وہ دن کہ جس دن حق و باطل کے اندر فرق ہو گیا اور اس دن نے حق و باطل میں فرق پیدا کر دیا۔ قرآن مجید کا نام بھی فرقان ہے، قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں نا، تو فرقان قرآن مجید کو جب کہتے ہیں تو کیا مطلب؟ حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز۔ اسی طریقے سے یوم البدر کو بھی یوم الفرقان کہا قرآن مجید نے، کہ جس نے حق و باطل میں تمیز پیدا کر دی۔ تو بہت ہی زبردست اور اہم دن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 14 سال کی، 14 اس لیے کہ 13 سال مکے میں اور 1 سال مدینے میں ہو چکا تھا، سن 1 ہجری میں بدر کا معرکہ پیش آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے آئے ہوئے 1 سال تقریباً ہو چکا تھا، تو 13 سال وہ اور 1 سال مدینے کا کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع پونجی جو تھی وہ یہ 313 افراد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 313 افراد لے کر بدر کے میدان میں چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے، بخاری شریف میں طویل روایت ہے اور دیگر مسلم شریف میں بھی، دیگر جگہوں پر بھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ سے آہوزاری فرماتے رہے، الہاؤزاری فرماتے رہے، اتنا روئے کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جو چادر مبارک تھی وہ گر گئی، اور حضور علیہ السلام کی یہ بغلیں نظر آنے لگیں، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق آئے اور چادر کو اٹھایا اور چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے اپنی باہوں میں لپیٹ لیا اور فرمایا یا رسول اللہ بس اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی بات نہیں سنیں گے تو کس کی بات سنیں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا میں فرمایا کہ یا اللہ آج اگر ہمیں تو نے فتح نہیں نصیب فرمائی تو اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، یہ آخری امت تھی، اور یہ ٹوٹل جو محنت تھی حضور علیہ السلام کی، یہ 14 سال تک یہ جمع پونجی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج جو ہے وہ کیا ہو رہے تھے؟ مسلمان ہو رہے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا زندگی کے آخری سال، تو اس وقت 1 لاکھ سے زائد افراد موجود تھے۔ تو یہ مارکہ پیش آیا، اور اس مارکے میں مسلمانوں کو اللہ نے غیبی مدد فرمائی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ منزلین، کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کروں گا۔ تو اور 313 افراد مسلمانوں کے تھے یا 317، دونوں روایتیں موجود ہیں، لیکن 313 مشہور ہو گیا اور صحیح بھی یہی ہے۔ بعد نے فرمایا یہ جو 4 افراد کا فرق ہے، یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ جنگ میں نہیں ہوتا، کوئی اور کام بھی کر رہا ہوتا ہے، کوئی دیکھ بھال بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن بالعموم سارے شریک ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جنگ ہوئی، اور بدر کے میدان، بدر کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ بہت طویل ہے، انشاءاللہ کبھی موقع پر عرض کروں گا۔ الغرض یہ کہ یہ مارکہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی، اور بے سر و سامانی میں ہوا،
اور وہ لوگ 1000 تھے، یہاں مسلمان جو ہے 313 تھے. تو یہ آج کل کے دور کے اندر بعض لوگ اس بات سے گمراہ کرتے ہیں امت کو. دیکھیں ایک بات ذرا ذہن میں رکھیں، اسباب کا اختیار کرنا اور تیاری رکھنا وہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. خوب تیاری کر کے رکھو. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، اپنے دشمنوں کو ڈرا کے رکھو. عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اپنے اور اللہ کے دشمنوں پر ہیبت طاری کر کے رکھو. یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے. چنانچہ جنگی تیاری رکھنا، اسلحہ سازی رکھنا اور اپنے پاس اسلحہ جمع رکھنا، اس کی تیاری رکھنا، یہ تو دین خود بتا رہا ہے. لیکن اس کے اوپر مکمل طور پہ تکیہ کیے رکھنا کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ مسلمانوں کے لیے جینا دو بھر ہو جائے تو اس وقت اپنی حسب توفیق جو تیاری ہو وہ کرو اور اللہ کا نام لے کر میدان میں آ جاؤ. تیاری سے منع نہیں کیا، تیاری سے منع نہیں کیا، بلکہ اس کی ضرورت پر زور دیا بہت زیادہ. لیکن سب کچھ تیاری کو سمجھ، آج یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ امت کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی اس وقت ہم کسی بھی میدان میں مقابلہ کرنے کے لائق نہیں ہیں. یہ بات تو صحیح ہے، یہ غلط تو نہیں ہے. چنانچہ اہل غزہ نے ابھی 1.5-2 سال پہلے جو اقدام کیا، بعض لوگوں نے مخالفت کی کہ انہوں نے ہلاکت میں ڈال دیا اپنی قوم کو. او بھائی وہ تو پہلے سے ہلاکت میں تھے، یہ کس نے کہا آپ کو کہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیا؟ وہ تو پہلے دنیا کی سب سے بڑی جیل بنی ہوئی تھی، نہ پانی تھا نہ ان کے. آج تو وہ اس پوزیشن میں ہے کہ دنیا کو اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھا لیا. تو جو لوگ عزیمت پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے. یہ بزدلی مصلحت کے نام پر ہر وقت کی بزدلی یہ انسان کو کھا جاتی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو تیاری تھی، جنگ مسلط جب ہو جائے، جب جنگ مسلط نہ ہو تو تیاری کرو، خوب تیاری کرو، اسلحہ بھی بناؤ، جدت بھی پیدا کرو، ٹھیک ہے نا، اور اپنے یہاں جو ہے خوب چیزیں پیدا کرو. آج کیا ہے ہمارے پاس؟ آج کیا ہے؟ کچھ ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. نہ معیشت ہے، نہ جناب انتظام ہے. ایک کیا ہے؟ ایک ایٹمی طاقت تو ہے، دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. یہ ایک ایٹمی طاقت نے اور ایک فوجی طاقت نے اور آپ کی جو پیشہ ورانہ جو صلاحیت ہے اس کی وجہ سے دنیا رکی ہے. ورنہ آپ کو کب ادھر سے بھی مارتے، آپ کو ادھر سے بھی مارتے. دونوں طرف، تینوں طرف آپ کے دشمن ہیں. انڈیا بھی دشمن ہے، ادھر افغانستان اور ایران بھی مسلسل دشمنی میں استعمال ہو رہے ہیں. اوپر چائنا بیٹھا ہے، وہ جو ہے اس سے فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ادھر ساری دنیا سے ہمیں خطرہ ہے. تو کس چیز نے روکا ہوا ہے انہیں؟ اسی چیز نے روکا ہوا، اور کوئی چیز نہیں آپ کے پاس. تو کہنے کا مقصد یہ کہ لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر اپنے اسباب کو جمع کر کے اور مکمل طور پہ جو ہے پھر میدان میں خم ٹھوک کر آنا چاہیے. یہ ہے تعلیم. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ جنگ ہوئی اور اس میں 70 جو ہے کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، اور یہ سارے کے سارے سردار مارے گئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکالیف عطا دی تھی مکہ مکرمہ میں. اور پھر ان کا جو اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا اہل بدر کا، وہ بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا، بہت بڑا مرتبہ. یہاں اتنا بڑا مرتبہ کہ شاید میں نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ دنیا میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لاڈلا، لفظ استعمال ہوتا ہے لاڈلا. دنیا میں اگر صحیح معنوں میں لاڈلے کی تشریح ہونا تو وہ اصحاب بدر ہے کہ یہ اللہ کے لاڈلے تھے. کئی موقعوں پر ایسے واقعات پیش آئے کہ صحابہ سے غلطیاں ہو گئیں اور اچھی خاصی بڑی غلطی ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے معاف فرما دیا کہ یہ صحابی بدر میں شریک تھے، بس، اور بات کوئی کافی نہیں ہے. بس یہ بدر میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے یہ اللہ کے لاڈلے ہیں. یہ کیا ہیں؟ اللہ کے لاڈلے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق سب سے زیادہ جو وظیفہ تھا، وظیفہ جانتے ہیں نا، ریاست کی طرف سے جو وظیفہ ملتا تھا، حضرت عمر فاروق سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ اہل بیت کے بعد، اہل بیت تو خیر الگ ہی تھے، ان کی تو شان ہی کیا تھی،
لیکن دیگر صحابہ میں سب سے بڑا وظیفہ جو اہل بدر اس وقت زندہ تھے ان کو دیا جاتا تھا. اور دین اسلام میں بھی بہت اللہ تعالیٰ بعض جگہوں پر میں نے پڑھا، بزرگان دین نے لکھا ہے اگر کسی شخص کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو اور کوئی کام پھنس رہا ہو تو اہل بدر کے نام پڑھے، 313 نام پڑھے اور اس کے بعد ان کے وسیلے سے دعا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے اہل بدر پر، اور اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ایمان کی ایسی چمک اور دمک عطا فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو عطا فرمائی، استقامت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.